کئی سوالات آتے ہیں رمضان المبارک سے متعلق ہی. رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اس سے متعلق کافی سوالات آتے ہیں. ایک سوال تو بہت کامن ہوتا ہے، وہ خواتین سے متعلق ہے کہ ان کے جو حیض کے ایام ہوتے ہیں، ماہانہ منتھلی سائیکلز ہوتے ہیں، پھر اس کے جو روزے رہ جاتے ہیں ان روزوں کو ہم کیسے میک اپ کریں، کب تک کا وقت ہے ان روزوں کو میک اپ کرنے کا. اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ASAP ان روزوں کو رکھ لیں، ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو. اور وہ صرف ترغیب ہے، اس لیے کیونکہ انسان سے سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے. انسان کی موت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ انسان کی موت کب آ جائے. تو جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہیں اس قرض کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو پورا کرنا چاہیے. نمازیں جو چھٹ گئیں، جو روزے رہ گئے، وہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کا قرض ہے جو اللہ کو واپس کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ جتنی جلدی رکھ سکیں، لیکن وقت کی کوئی تعیین نہیں ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ اگلے رمضان المبارک سے پہلے رکھ لیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے کہ اگلے رمضان المبارک سے پہلے رکھ لیں. لیکن میری پرسنل ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان روزوں کو رکھ لیں، ان میں پلیز تاخیر نہ کیجیے. ایسا نہ ہو، انسان کی صحت کا بھی نہیں پتہ ہوتا، آج صحت ہے کل نہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ سکتی ہے. انسان کو بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے. آج اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، آج آپ روزے رکھ سکتی ہیں، تو اس میں تاخیر کیوں کرنی ہے. باقی سوالات آتے ہیں کہ میرے سے روزہ ٹوٹ گیا، اب میں کیا کروں. دیکھیں، اگر تو روزہ جانتے بوجھتے توڑا بغیر کسی عذر کے، ہم رمضان المبارک کے روزے کی بات کر رہے ہیں، فرض روزوں کی بات کر رہے ہیں. اگر تو رمضان المبارک کا فرض روزہ جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر کے توڑا تو اس کا کفارہ ہے 60 روزے رکھنا، 60 کنزیکٹیو روزے رکھنا، 60 مسلسل روزے رکھنا. کیونکہ بہت بڑا ایک افینس ہے، isn't it؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے توڑا اس میں تو صرف قضا ہے، وہ جو روزہ توڑا اس کی قضا ہے. کبھی کوئی اگر بیمار ہو گیا تھا، کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی، کسی کو کوئی بے ہوش ہونے لگا تھا وغیرہ وغیرہ، کوئی کسی قسم کا عذر تھا، سر کا درد اتنا شدید ہو گیا تھا کہ برداشت سے باہر ہو گیا اور آپ کو دوائی لینی پڑی، ہیڈیک، سر درد کی دوائی لینی پڑی وغیرہ وغیرہ. یہ تو سارے عذر ہیں. تو اگر عذر کی وجہ سے ٹوٹا تب تو اس کی جگہ ایک روزے کی قضا کر لیجئے. بھوک عذر نہیں ہے، بھوک مقصد ہی روزے کا بھوک تھا کہ بھوک تھوڑی لگے، تھوڑی پیاس لگے، الا یہ کہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی جان پہ بنائی ہو تو تب تو روزہ توڑ دینا وہ عذر ہے. لیکن اگر صرف ایک نارمل بھوک لگی، نارمل پیاس لگی، کوئی انسان کی صحت خراب نہیں ہو رہی، طبیعت ایسے نہیں ہو رہا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا وغیرہ، اور آپ نے صرف بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے جانتے بوجھتے بغیر کسی اور عذر کے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 60 مسلسل روزے ہیں. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی 60 روزے رکھنا یہ تو بڑا مشکل ہے، گرمیوں کے دن ہیں. اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ کو فوری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتظار کر سکتے ہیں. آسانی کے لیے میری پرسنل ریکمنڈیشن سردیوں کے روزے ہوں گے. یہ پروگرام دنیا میں کئی جگہ جاتا ہے، سدرن ہیمسفیئر والے لوگ بھی سن سکتے ہیں. ان کی سردیاں جو ہوتی ہیں وہ یہی جون جولائی اگست، یہ مئی جون جولائی اگست ان کی سردیوں کا ایام ہوتے ہیں. ناردرن ہیمسفیئر میں سردیوں کا ایام جو ہوتے ہیں نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری، یہ سردیوں کے ایام ہوتے ہیں. سردیوں میں دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، موسم بھی بہتر ہوتا ہے. تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ لوگ سردیوں کے روزے رکھ لیں جبکہ دن بھی تھوڑے سے چھوٹے ہوں اور موسم بھی بہتر ہو. بہت آسان کام ہے، یقین جانے بہت آسان کام ہے. بالکل پلیز جن سے غلطی ہو گئی اب ان کو پریشانی ہے اس بات کی، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کو ندامت ہے، ایک تو توبہ کیجئے پلیز، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عزم کیجئے کہ آپ کفارہ اس کا ادا کریں گے. تو ندامت پہ، توبہ پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. تو پلیز بالکل فکر مت کیجئے.
بہت آسان کام ہے. میں جانتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے 60 روزے رکھے، کنزیکٹیو رکھے، کفارہ ادا کیا. اور اگر جیسے میں نے کہا کہ سردیوں کے ایام میں رکھ لیں تو آپ کو صرف اپنے میل کے ٹائمنگز چینج کرنے ہیں، کیونکہ فجر ان اینی وے لیٹ شروع ہو رہی ہوتی ہے، طلوع فجر لیٹ ہوتی ہے نسبتاً. تو صبح اس سے پہلے سحری کر لیں، تھوڑی اچھی سحری کر لیں تو سمجھیں وہ آپ کا بریک فاسٹ ہے، وہ آپ کا ناشتہ ہے. اور مغرب بھی نسبتاً جلدی ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا ارلی ڈنر کر لیں. لوگ تو آج کل جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں یا پھر ویسے ہی 2 میلز کو فالو کرتے ہیں، 2 میلز دن کے ہوں تو ایسی زندگی گزارتے ہیں، تو روز ہی ایسی زندگی گزار رہے ہیں. تو انشاءاللہ 60 دن گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ.